اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ عزیز المحترم دوستو بزرگوں، آج میں آپ کو بت پرستی کی ابتدا کے متعلق عرض کروں گا کہ بت پرستی کس زمانہ میں کس دور میں شروع ہوئی۔ جس طرح انڈیا ہندوستان میں ہندو لوگ مٹی اور ان کے علاوہ پتھروں اور ان کے علاوہ لکڑیوں، سونے چاندی وغیرہ کے جو گزشتہ زمانے میں بت تھے، اسی طرح یہ بھی بناتے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عرض کروں گا کہ بت پرستی کی ابتدا کس دور، کس زمانہ، کس نبی کے وقت ہوئی۔ عزیز المحترم، صائبہ یہ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، اس کا نام صائبہ ہے۔ حالانکہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ خود ستارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2، نصارہ کا معنی عیسائی ہے۔ یہ حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 3، بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہے۔ یہ عزیز المحترم میں اپنی تفسیر کربانی سے آپ کو روشناس کر رہا ہوں، جو میں تفسیر کربانی لکھ رہا ہوں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرْ وَدُّوا وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرَ، پارہ 29 سورہ نوح آیات 23۔ اور بولے کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ اس کے متعلق، ان بتوں کے متعلق، ان نام کے متعلق، ان اسماء کے متعلق عروہ بن زبیر اور دوسرے علماء نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے جبکہ آپ کے یہ بیٹے آپ کے پاس موجود تھے، جن کا نام میں نے لیا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ ود ان سے بڑا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا یہ بیٹا ود جو ہے یہ بڑا تھا اور سب سے نیک تھا۔ یہ قرطبی میں بھی موجود ہے اور میں تفسیر کربانی میں بھی موجود ہے۔ محمد بن کعب نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ود، دوسرا سوا، تیسرا یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ سب بڑے عبادت گزار نیک تھے۔ ان میں سے ایک فوت ہو گیا تو وہ ان پر غمگین ہوئے۔ شیطان نے کہا میں اس جیسی تمہارے لیے تصویر بنا دیتا ہوں، جب تم اسے دیکھو گے تو تم اسے یاد کرو گے۔ انہوں نے کہا اس طرح بنا دو۔ شیطان نے پیتل اور سکے سے مسجد میں اس کی تصویر بنا دی، کیونکہ مسجد میں یہ عبادت کرتے تھے۔ پھر دوسرا فوت ہوا تو شیطان نے ان کی تصویر بھی بنا دی، یہاں تک کہ وہ سب فوت ہو گئے، وصال فرما گئے، تو اس نے ان سب کی تصویریں بنا دی۔ اشیاء میں کمی آتی رہی، جس طرح آج اشیاء میں کمی آتی ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چھوڑ دی۔ شیطان نے ان سے کہا کیا وجہ ہے کہ تم کسی جو ہے چیز کی عبادت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی عبادت کریں؟ اس نے کہا اپنے معبودوں کی اور اپنے آباء و اجداد کی معبودوں کی، یعنی آباء و اجداد کے معبودوں کی۔ کیا تم نماز پڑھنے کی جگہ میں نہیں دیکھتے؟ تو ان لوگوں نے کہا اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو معبود فرمایا، نبی فرمایا اور سمجھانے کے لیے جو ہے پیدا فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان بتوں کو چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں کو تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور تم ود اور سوا کو نہ چھوڑنا۔ یہ تفسیر قرطبی اور میری تفسیر کربانی میں موجود ہے۔
آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی 22 زیر آیات میں محمد بن کعب اور محمد بن قیس نے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان سہلے لوگ تھے، ان کے کچھ لوگ پیروکار تھے جو ان کی اقتداء کیا کرتے تھے۔ جب وہ وصال فرما گئے، فوت ہو گئے، تو شیطان نے ان کے لیے اس عمل کو مزین کیا کہ وہ ان کی صورتیں بنائیں تاکہ ان تصویروں کی مدد سے ان کی کاوشوں کو یاد کرتے رہیں اور انہیں دیکھ کر تسلی حاصل کرتے رہیں۔ تو انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ وہ ان کی تصویروں کے ساتھ کیا کچھ کرتے تھے۔ شیطان نے کہا ان کے آباء و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ان بتوں کے متعلق شیطان نے کہا کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ ان پر رحم کرتے اور ان پر بارش برساتے۔ ان لوگوں نے ان تصویروں کی عبادت کی تو بتوں کی عبادت اس وقت سے شروع ہوئی۔ یہ بغوی تفسیر میں بھی موجود ہے اور قطبی تفسیر میں بھی موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی زیر آیات تفسیر کرمانی کے 22ویں آیات سورہ بقرہ کے میں نے لکھا ہے۔ سولمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بت حضرت نوح علیہ السلام کے نیک افراد کے نام ہیں، یعنی میں دوسری حضرت ابن عباس کی روایت عرض کر رہا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی، پھر دوسری، ایک تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، دوسرا جو ہے مسائل آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ حضرت محترم میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بزرگ نیک لوگوں کے نام یہ ہے۔ جب فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کی طرف الہام کیا، جب مجلسوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے ان مجلسوں میں کوئی نشان کھڑا کر دو اور انہیں ان کے نام دے دو، ان کے ذریعے تم انہیں یاد رکھو گے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، ان کی عبادت نہ کی گئی یہاں تک کہ یہ لوگ ہلاک ہو گئے اور علم ناپید ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کی عبادت کی جانے لگی، یعنی اللہ کے سوا وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ بت جو قوم نوح میں معبود تھے وہی عالم میں ان کے معبود بنے۔ بہرحال ود یہ قلب کا تھا، دومت الجندل میں اس سوا حزیل کا تھا، اور یغوث مراد کا تھا، پھر بنو غطیف کا بنا جو سبا کے پاس جرف مقام میں ہے، اور یعقوب اور یعوق یہ ہمدان کا تھا، اور نصر یہ حمیر آل ذل کلا کا تھا، اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے جن کا میں نے نام لیا، ذکر کیا۔ پس جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو الہام کیا کہ تم خصوصی نشست گاہوں میں ان کے بت گاڑ دو اور ان کو ان نیک لوگوں کے نام دے دو۔ تو انہوں نے ایسا کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی گئی۔ پھر یہ لوگ مر گئے اور علم ختم ہو گیا تو ان کی عبادت کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان بتوں کو طوفان نوح نے دفن کر دیا تھا اور ان پر مٹی آ گئی، بس یہ دفن ہی رہے۔ ان کو شیطان نے مشرکین عرب کے لیے نکالا، اور عرب کے دوسرے بت تھے، پس لا ثقیف کا تھا، اور عزا سلیم، غطفان اور جسم، اور منات قدیر کا، اور ایصاف اور نیلا اور حبل اہل مکہ کے تھے۔ یہ امام بغوی نے بھی لکھا ہے اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی یہ حوالے دیے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور عروہ وہ اور عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بت ود پہلا بت ہے جس کی عبادت کی گئی ہے، اسے ود کا نام دیا گیا کیونکہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ قوم نوح کے یہ دومت الجندل میں بنو قلب کا بت تھا، یہ مرد کی شکل میں تھا، یعنی آدمی کی شکل میں تھا۔ عزیز محترم، میں نے ایک نیلا بت کا ذکر کیا۔ نیلا اور حبل اہل مکہ کے تھے۔ تو عزیز محترم، نیلا ایک بت کا نام ہے۔ پہلے تو یہ جو تھا نیک لوگ تھا، ایک مرد تھا، نیک لوگ تھا، اس کا نام نیلا، اور پھر بت کا نام دیا گیا، اس کی شکل بنائی گئی، بت بنا دیا گیا، تو پھر اس کا نام نیلا رکھ دیا گیا۔ آپ عقل کے ناخن لیں کہ آج کل عورتیں، لڑکیاں جو ہیں ان کا نام نیلا رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بت کا نام ہے۔
نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ مکہ میں ایک بت تھا جس کا نام نیلا تھا۔ جن محترم میری اگر تقریر سن رہے ہیں تو آپ یہ غور سے بات سنیں کہ جس کا نام نیلا ہے وہ تبدیل کر دیں۔ اگر حوالہ دیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے عزیز محترم ضرورت ہے تو پھر آپ میری تفسیر کرمانی جو ہے اس کا مطالعہ کریں۔ نہیں رکھنا چاہیے نام نیلا کا، یہ گناہ ہے۔ میں آپ کو پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ جس کا نام نیلا ہے عزیز محترم اس کا نام تبدیل کر دیں۔ اب میں بت سوا کے متعلق عرض کروں گا کہ بت سوا جو ہے وہ کہاں تھا۔ یہ ساحل سمندر پر بنو حزیل کا بت تھا۔ واقعی کہتے ہیں کہ یہ عورت کی شکل میں تھا، یعنی بت سوا جو ہے یہ ایک عورت کی صورت میں تھا۔ بت یغوث جو ہے یہ جو ہے مراد میں سے غطیف کا بت تھا جو سبا کے علاقہ میں بنو انعام جو طے سے تعلق رکھتے تھے، اور اہل جرش نے مذہب سے یقص کو لیا اور اسے مراد قبیلہ کی طرف لے گئے اور طویل زمانہ تک اس کی عبادت کرتے رہے۔ پھر بنو جیہا نے اعلیٰ اور انم سے یہ بت چھیننے کا ارادہ کیا اور اسے حسین کی طرف لے گئے جو خزا سے بنی حارث بن کلاب سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو عثمان بہدی نے کہا ہے کہ میں نے یغوث کو دیکھا، یعنی بت جو یغوث تھا اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عثمان جو ہے وہ کہتا ہے کہ یغوث جو بت ہے اس کو میں نے دیکھا۔ وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ سکے سے بنا ہوا تھا۔ سکہ تو آپ جانتے ہیں ایک جو ہے دھات ہے وہ اس سے بنا ہوا تھا۔ اجل محترم وہ اسے ایسے اونٹ پر لادتے جس میں ہرو کی بیماری ہوتی، وہ اس کے ساتھ چلتے، وہ اسے جھڑکتے نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ خود ہی بیٹھ جاتا۔ کون؟ اونٹ بیٹھ جاتا۔ تو عزیز محترم جب وہ بیٹھ جاتا تو وہاں ڈیرا ڈال لیتے اور کہتے کہ اس نے تمہارے لیے منزل کو پسند کر لیا ہے۔ وہ اس پر عمارت بنا لیتے اور خود اس کے ارد گرد پڑاؤ ڈال لیتے۔ واقعی کہتے ہیں کہ یہ یغوث شیر کی شکل میں تھا۔ اب میں آپ کو بت یعوق کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ یعقوب کیا ہے بت۔ عزیز المحترم اکرمہ اور قتادہ اور عطا کہتے ہیں کہ یعوق بلخ کے مقام پر ہمدان کا بت تھا۔ سولمی نے کہا کہ یعوق یہ سبا کے کیلان قبیلے کا تھا، پھر ان کی اولاد اس کی وارث بنتی رہی، بڑا پھر بڑا، یہاں تک کہ یہ ہمدان تک سلسلہ پہنچا۔ واقعی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بت یغوث گھوڑے کی شکل میں تھا۔ اب میں آپ کو بت نصر کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ قرآن کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام فرمایا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ بت نصر یہ حمیر قبیلہ کے ذی القلا شاخ کا بت تھا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نصر گدھ یعنی نرگس کی شکل میں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کنیسہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جسے ماریا کہتے تھے۔ پس تصویریں تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جب ان میں کوئی صالح شخص ہوتا تو اس کی قبر پر وہ مسجد بنا لیتے، یعنی جب وہ نیک بزرگ ولی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں وہ تصویریں بنا دیتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سب مخلوق سب سے برے لوگ ہوں گے۔ یہ عزیز محترم مسلم شریف کتاب میں موجود ہے جو کتاب المساجد میں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ہم نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے پر نازل فرمائی ہے، کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور جو تمہارے حمایتی ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ عزیز محترم سورۃ بقرہ کی 22 آیات مبارکہ میں نے ان کی تفسیر عرض کی، اب میں 23 آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ وا کا معنی ہے اور
ان کا معنی ہے اگر، کن تم ہو، فی کا معنی ہے میں، ریب شک کو کہتے ہیں، مما سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، اللہ پر، عبدنا اپنا بندہ، فاتو تو لے آؤ، بے صورت اس صورت، من سے مثل ہی اس کی شکل، وامن اور، ادعو کا معنی ہے بلا لو، شہداء کا معنی ہے مددگار، کم کما کم کا کما کم یہ گرامر ہے، کم جمع کا صیغہ ہے اپنے، من سے دور، من معنی سے ہے اور دور معنی علاوہ ہے، اللہ کا معنی اللہ ہی ہے، ان اگر، کل ہو تم تو تم کا معنی تم ہی ہوگا، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے تم، صادقین سچے، صادقین جمع کا صیغہ ہے جری حالت میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن شخص اور پتھر ہوں گے، جس کو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے، فَإِن منا پھر اگر، لم نہیں، تفعلوا تم کر سکو، وا اور لن ہرگز نہ تفعلوا کر سکو گے، فتقو تو ڈرو، النار من آگ ہے اور آتش بھی فارسی میں کہتے ہیں، اللہ تھی جس کا وقودہا اس کا ایندھن، ناس یعنی ناس کا معنی عربی میں ہے لوگ، انسان، اور کا معنی عربی میں واہ ہے، الحجارہ پتھر، حجر، اعدت بنائی گئی، للکافر کافروں کے لیے۔ یہ تو میں نے آپ کو ترجمہ اور اس کا ہر حرف ہر لفظ کا معنی عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے توحید اور صفات بیان فرمائی اور اس کے بعد اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی کہ میں نے یہ آپ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی بنا کر بھیجے ہیں، اور اس پر یعنی رسول بھی بنا کر بھیجے ہیں اور نبی بھی بنا کر بھیجے ہیں، اور اس پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس کی پیروی کرو، اور اگر تم اس قرآن مجید پر شک ہے تم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا اور اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو پھر اس قرآن مجید کی صورت جیسی اور کوئی صورت آپ اور اپنے حمایتی بت اور علماء کو بلا کر لے آؤ، یعنی جو احبار تھے ان کو بلا کر لے آؤ اگر تم سچی ہو، اس قرآن مجید جیسی صورت تم اور تمہارے بت اور مددگار جو تمہارے علماء کا ہے ہرگز نہیں لا سکتے، یعنی احبار جو ہے، جب نہیں لا سکتے تو پھر اسلام قبول کر لو، اگر مسلمان نہ ہوئے تو پھر جہنم کی آگ سے بچو، یعنی اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو جہنم میں ڈالوں گا۔ دوزخ کا ایندھن آدمی بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، اور یہ تمہارے بت پتھر ہوں گے، یہ بھی ہوں گے جس کا کفار کے لیے تیار کیا گیا، یعنی کہنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے اس میں انسان بھی جائیں گے، مرد بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گے جو گنہگار ہوں گی، اور جو یہ بت جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کی تفصیل بھی میں آگے جا کر عرض کروں گا۔ وَإِن كُنتُمْ کا معنی ہے ان شک شبہ پر استعمال ہوتا ہے، کفار کو شک یقینی تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرمایا۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن سے وَإِن كُنتُمْ کی تفسیر نقل کی ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان کفار کے بارے میں ہے جو اس چیز یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر جو ہے شک کیا کرتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے۔ یہ تفسیر میری تفسیر کرمانی میں بھی عبارات ہیں، تفسیر کرمانی کے علاوہ در منصور جو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں بھی ہے۔ فی کبنا فی ریبن اگر تمہارے قلب میں شبہ ہو، دل میں شبہ ہو۔ امام عبد الرزاق عبد بن حمید ابن ابی حاتم نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ مذکورہ آیات میں ریب کا مطلب شک ہے اور مثلا میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے، یعنی ایسا کلام پیش کرو جو قرآن کی مثل حق اور سچ ہو تو اس میں باطل اور جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ فحدثنا قال حدثنا یزید قال حدثنا سعید عن قتادہ دفعت بسورۃ من مثلہ یعنی بذلک من مثل ھذا القرآن حقا وصدقا لا باطل فیہ لا کاذب۔ طبری میں عبارت موجود ہے جو میں نے عرض کیا، دور منصور میں بھی ہے۔ اس کا مطلب میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس عبارت کا پہلے میں نے اس کا ترجمہ اس کی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے بعد عربی عبارت پڑھی۔ اب میں آپ کو مما نزلنا کے متعلق عرض کرتا ہوں۔
तंजील से माखूज है, बनना है नज़लना, जिसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना। कुरान मजीद भी इस तरह नाजिल हुआ है, यानी आहिस्ता आहिस्ता। अब्दना हमारा बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्द ताउब्बद से माखूज है, फातु बे सूरत, फ़ा जवाब शर्त है, तो ले आओ एक सूरत, क्योंकि ये मुजीब के बाब से है। ये इब्न किसान ने फरमाया है। सूरत की जमा सूर है, सूरत या सूर से माखूज है या सूर से, ये अमर का सीगा है और उस जगह उसका मतलब है आजिज करना। अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाकर उन कुफार मुशरिकीन वगैरह जो है उनको आजिज कर दिया। मिसल ही इसकी मिसल कतादा और मुजाहिद फरमाते मिसल का मर्जा कुरान है। अन मुजाहिद फातु बे सूरत में मिसली काला मिसल कुरान, ये तिबरी की इबारत मैंने पढ़ी है, तफसीर तिबरी की। कतादा फ़ी कौल फातु बे सूरत में मिसली यकूल बे सूरत में मिसली हाज़ल कुरान, ये भी तिबरी में मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया कि शहदा से मुराद अकीदा में हिमायती हैं। अगर तुम उसका मुकाबिल पेश ना कर सको और हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकोगे, ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तो फिर तुम्हारे लिए हक वाज़िया हो गया, यानी तुम मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल करो। तफसीर दुर मंसूर और मेरी तफसीर करवानी। अन मुजाहिद वादू शहादाकुम नास यशहदून लकुम यशहदून लकुम, मुजाहिद ने कहा कि इसका मतलब है लोगों को बुलाओ जो तुम्हारे लिए गवाही दे कि तुमने कुरान मजीद का मुकाबला पेश कर दिया। ये तिबरी में मौजूद है, तफसीर तिबरी में। फरा ने कहा कि इनसे मुराद उनके बुत हैं, ये कुतबी में मौजूद है। नुहास ने कहा कि शहदा शहीद की जमा है, शाहिद ओ शहीद हाजिर गवाह को कहते हैं, जैसे कादिर व कदीर। शहदा जो है कुम फैल के साथ उसको नस्ब दी गई है। कुलिल्लज़ीना, इसमें अल्लाह तबारक व तआला जो इस आयत मुबारका में फरमा रहे हैं वो कुफार और मुशरिकीन को फरमा रहे हैं कि तुम कुरान मजीद फुरकान की हमीद की एक आयत 10 आयत ले आओ बनाकर अपनी तरफ से, और फिर एक आयत लाओ, यानी कि आपने उनको आजिज़ करने के लिए फरमाया। फिर फरमाया कि तुम एक आयत भी नहीं बनाकर हमको दिखा सकते, मेरे महबूब को नहीं दिखा सकते। इसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह बनी इसराइल की आयत 88 में है कि अगर सब इंसान और जिन इस कुरान की मिसल लाने पर इकट्ठे हो जाए तो उसकी मिसल नहीं ला सके, यानी एक आयत मुबारका भी नहीं बना सकते। ला यातून बिमिस्लिही वलौ काना बादुम लिबादिन ज़हीरा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तमाम जहान के जिन इंसान औरतें मर्द जो भी हैं तुम्हारे अहबार हैं, कोई मुशरिकीन है काफिर है, वो एक कुरान मजीद की मिसल नहीं ला सके, नहीं बना सकते जैसा मैंने नाज़िल किया है। फातू बे अश्र, अश्र 10 को कहते हैं। सूरत मिन मिस्लिही सूरत हूद आयत 13, इसमें है कि 100 तुम उसकी मिसल 10 सूरतें ले आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज फरमाया कि आए कुफार मुशरिकीन, ये कुरान मजीद जो है तुम इसकी मिसल 10 आयतें तो लेकर आओ। फिर फरमाया कुल फातू बे सूरत मिन मिस्लिही सूरत यूनुस आयत 38, मेरा महबूब आप फरमाइए तुम उसकी मिसल कोई एक सूरत ले आओ। पहले फरमाया 10, फिर फरमाया 1। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 10 तो क्या बड़ी बात है, 10 नहीं बना सकते, चलो एक सूरत तो बनाकर ले आए। फल यातू बे हदीस मिन मिस्लिही सूरत तूर आयत 34, ये उसकी मिसल एक आयत ही ले आए। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह अलावा दूसरों से, यानी कि अल्लाह ताला की आयत मुबारक तो हैं, इनके अलावा और बनाकर हाजिर करो। दून का मतलब है करीब, इसका दून का जो अरबी का लफ्ज़ है मिन दूनिल्लाह, जो इस आयत मुबारक में है, दून का मतलब है करीब, नज़दीक। हाज़ा दून ज़ालिक, ये इसके ज़्यादा करीब है। इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सादिकीन हो, यानी कि अगर तुम सच्चे हो तो 10 आयतें बना कर लाओ, अगर तुम सच्चे हो तो एक आयत मुबारक ला कर। अल्लाह फरमाया एक आयत भी नहीं बना सकते अगर तुम सच्चे हो, सादिकीन हो। मुशरिकीन ने कहा कि लौ नशाओ लखलकना मिस्ल हाज़ा, अगर हम चाहें तो हम उसकी मिसल कहे यानी बना सकते हैं। अल्लाह का फरमान है कि 10 बना कर लाओ, एक बना कर लाओ। यहूदियों ने कहा, नसारा ने कहा और मुशरिकीन ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जो है इनकी मिसल बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम कुरान की मिसल बना सकते हो तो इस बात पर सच्चे हो तो एक सूरत बना कर लाओ। अल्लाह ताला ने चैलेंज फरमा दिया कि तुम नहीं बना कर ला सकते।
صادق سچ بولنے والا اس کو کہتے ہیں صدیق، ہمیشہ سچ بولنے والا۔ صدق یہ میں صادقین، ان کو صادقین کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ صادق معنی ہے سچ بات کہنے والا، اور صدیق ہے سدا ہمیشہ سچ بولنے والا۔ صدق سچائی، صدق یہ جھوٹ کا متضاد ہے۔ امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، میں اپنی تفسیر کرمانی زیر آیات اسی آیات کے متعلق جو ہے تفسیر کی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا سے مراد ہے اگر تم گزشتہ میں قرآن مجید کی ایک آیات نہیں لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا سے مراد ہے تم مستقبل یعنی استقبال گزرے ہوئے زمانے بھی ایک آیت بھی نہیں بنا کر لا سکے۔ اس سے قرآن مجید ایک معجزہ ثابت ہوا اور کفار ان کی مثل لانے سے عاجز ہو گئے۔ 10 آیات بھی نہیں بنا سکے، ایک سورت بھی نہیں بنا سکے، ایک آیات مبارکہ بھی نہیں بنا سکے، کہتے تھے کہ ہم بنا کر لائیں گے، نہیں بنا سکے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر کیا ہے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ جو ہے قسط میں آپ کو میں جہنم کے متعلق عرض کروں گا کہ جہنم جو ہے وہ کیسی ہے، اور قرآن میں کہاں کہاں الفاظ آیات مبارکہ میں استعمال فرمائے گئے ہیں۔ اور میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل ٹی وی کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور میری تفسیر کرمانی دوسروں تک پہنچائیں، اور تم کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی ثواب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔